السلام علیکم، یاسر اعظم نمائندہ کے پی کے نیوز دی لوئر۔ خبر ملا ہے کہ آج عصر کے وقت رباط کے مقام پر دریائے پنچکوڑا میں ایک نوجوان ڈوب کر جان بحق ہو چکا ہے۔ آپ بحیثیت ضلعی کوآرڈینیٹر ریسکیو 1122 کیا تاثرات ہیں آپ کے اس واقعے کے حوالے سے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج رباط کے مقام پر شنگریلا ہوٹل کے قریب 25 سالہ حمزہ ولدی جندر سے، جس کا تعلق رباط صبر شاہ سے تھا، دریائے پنچکوڑا میں نہاتے ہوئے ڈوب گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع دی، جس پر ریسکیو 1122 دھیرلور کے غوطہ خور اور میڈیکل ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ کر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ مسلسل 20 منٹ آپریشن کے بعد ریسکیو 1122 غوطہ خور ٹیم نے نوجوان کی جسخاکی کو ریکور کر کے خال ہسپتال منتقل کر دیا۔ عبدالرحمان صاحب، آپ بحیثیت ضلعی کوآرڈینیٹر ریسکیو 1122 دی لوئر، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک اس طرح کتنے لوگوں کو دریائے پنچکوڑا سے ریسکیو کیا ہے؟ لاشوں کی تعداد بتائیے، اور جو زندہ نکالی گئی ہے اس کی بھی کوئی تعداد آپ کے ساتھ ہو تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ بالکل یاسر بھائی، دیر لوئر میں ریسکیو 1122 کے قیام سے لے کر اب تک 130 سے زائد ڈوبنے کے واقعات رونما ہوئی ہے، جس پر ریسکیو 1122 دیر لوئر کے جو غوطہ خور ٹیم ہے، ماہر غوطہ خور ٹیم، اس نے بر وقت رسپانس کیا ہے اور اس سارے افراد کو ریسکیو کیا ہے، جس میں تقریباً 100 سے زائد جو تھی وہ جان بحق ہوئی تھی، اور تقریباً 30 سے زائد افراد کو ریسکیو 1122 غوطہ خور ٹیم نے زندہ ریکور کر لیا ہے۔ عبدالرحمان صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام اس حوالے سے کوئی آگاہی سیشن منعقد کی ہے کہ نہیں؟ بالکل یاسر بھائی، دیر لوئر میں ہمارے یہاں ایک پراپر ٹریننگ ونگ ٹیم ہے جو ٹریننگ بھی دیتی ہے اور آگاہی مہم بھی چلا رہی ہے۔ مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور لوکل کمیونٹی کے لیول پر یہ آگاہی مہم چلا رہی ہے، اور ساتھ ہی ٹریننگ بھی دے رہی ہے۔ جتنے بھی والنٹیئر ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہے یا سول ڈیفنس کے ہے، ان کو ٹرین بھی کر رہی ہے، ٹرین کیا بھی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ مدثر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی خبر ملا ہے کہ عصر کے وقت رباط کے مقام پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک نوجوان جو تقریباً اس کا عمر 20 سے 25 سال بتایا جا رہا ہے، وہ دریائے پنچکوڑا میں ڈوب کر جان بحق ہو چکا ہے۔ آپ بحیثیت ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ صدر الخدمت فاؤنڈیشن دلور، کیا احساسات ہیں آپ کے، کیا تاثرات ہیں آپ کے اس واقعے کے حوالے سے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس وقت پیش آیا تھا، اور یہ جو نوجوان تھا اس کا عمر کتنا تھا ایگزیکٹ، اور اس کا جو تعلق ہے وہ کہاں سے تھا؟ وعلیکم السلام جی یاسر بھائی، اس نوجوان کا عمر تقریباً 25 سال تھا اور رباط صبر شاہ سے ڈیرئی سے اس کا تعلق تھا۔ میں بحیثیت الخدمت ضلعی ڈیزاسٹر انچارج آپ کے پیج کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ضلعی انتظامیہ اگر اس کے لیے آگاہی مہم پمپلیٹ کے ذریعے اور مختلف چینلز کے جو ذریعے اگر یہ مہم چلایا جائے اور کچھ دنوں کے لیے دپا 144 نافذ کیا جائے، ایکسیویٹر، ایک اور بات، اگر ہیوی مشینری اور ایکسیویٹر کے ذریعے جو ریت نکالا جاتا ہے اس سے جو گڈھے پیدا ہوتے ہیں، مسئلہ وہاں پر ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ چوتھا، اگر ضلعی انتظامیہ بروقت اقدامات نہیں کی تو اس طرح کے بے شمار واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ مدثر بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور آپ بحیثیت ضلعی ڈیزاسٹر صدر الخدمت فاؤنڈیشن دیر لوئر کیا فیل کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ سے اس مسئلے کے حوالے سے؟ جی یاسر بھائی، ضلعی انتظامیہ نے کچھ دن پہلے دپا 144 لگایا تھا۔ میرے خیال میں ابھی دپا 144 نہیں ہے۔ اگر ضلعی انتظامیہ دپا 144 واپس لگائے، ایکسیویٹر کے ذریعے جو ریت نکالا جاتا ہے اس سے جو بڑے بڑے کھڈے پیدا ہوتے ہیں، اگر ضلعی انتظامیہ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے تو یہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر ضلعی انتظامیہ نے بروقت اقدامات نہیں کی تو اس طرح کے واقعات روز بروز رونما ہوں گے۔ ہمارے الخدمت کے نوجوان تحصیل بلامبٹس کی ٹیم نے
اور خاص کر یونین کونسل رباط کی ٹیم نے جا کے جو واقعہ پیش آیا تھا عصر کے وقت ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا، بھرپور حصہ لیا، اور نوجوان کی لاش کو پہلے اسپتال منتقل کیا، اور اسپتال سے ریسکیو اور الخدمت کے نوجوانوں نے گھر منتقل کیا۔ شکریہ۔